ایک وقت تھا جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم، جہالت اور برادری کا دور دورہ تھا۔ انسانیت اپنے حقیقی راستے سے بھٹک چکی تھی اور ہر طرف ناانصافی کا راج تھا۔ آسمانوں میں عجیب و غریب مناظر نظر آنے لگے تھے، پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں کی جا چکی تھی اور دور دور تک یہ بات پھیل چکی تھی کہ جلد ہی ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب پرانے مذاہب کی کتابوں اور صحیفوں میں ایک نبی کی آمد کی نشاندہی ہو رہی تھی۔ بائبل کی آیات، زرتشتوں کی قدیم تحریریں، ہندوؤں کے پران اور دیگر مذاہب کے صحیفے سب ایک نبی کی آمد کی گواہی دے رہے تھے جو دنیا کو بدل ڈالے گا، ایک ایسا نبی جو ظلم و ستم کے مقابلے میں حق کا پرچم بلند کرے گا اور اندھیروں میں روشنی کی کرن بن کر ابھرے گا۔ پھر آیا وہ دن جب مکہ مکرمہ کی مقدس زمین پر ایک نور پھوٹا، ایک ایسی ہستی کی ولادت ہوئی جو اللہ کا آخری نبی تھا۔ ایک بچے کی پیدائش نے صدیوں پرانے پیشن گوئیوں کو حقیقت بنا دیا اور اس لمحے نے تاریخ کے رخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے روشنی کی، امید کی اور اس پیغام کی جس نے پوری انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا۔ اور یہ کہانی ہے صحراؤں کے ایک مقدس شہر کی، مکہ مکرمہ کی، وہ شہر جسے اللہ نے اپنے گھر کا مقام بخشا، وہ شہر جس کی فضاؤں میں ایک خاص تقدس اور روحانیت بسی ہوئی تھی۔ چمکتے ہوئے سورج کی روشنی میں سنہری ریت کے ذرے چمکتے اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ رقص کرتے۔ اس شہر کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ وہ تھا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، ایک ایسی روشنی جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے کا آغاز کیا۔ صدیوں سے مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے علاقے عجیب و غریب واقعات کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مختلف قبائل اور قوموں کے بزرگوں اور علماء نے آنے والے ایک عظیم نبی کی پیشن گوئیاں کر رکھی تھیں۔ آسمانوں میں ستاروں کی غیر معمولی حرکت، رات کو روشن ہونے والے نور کی جھرمٹ اور مختلف جگہوں پر پتوں کا گرنا، سب ان نشانوں کی تصدیق کر رہے تھے کہ ایک عظیم ہستی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ خواب میں فرشتوں کو دیکھتی ہیں جو انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنہ تم ایک عظیم نبی کی والدہ بنو گی، جو تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو دنیا روشنی سے بھر جائے گی۔ اس نور کی روشنی اتنی شدید تھی کہ مکہ سے لے کر شام کے محلات تک کا راستہ روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق و حسن سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کی قبضہ اقتدار اور غلبہ اعداد میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور دوسرے کے ہاتھ میں سبز زبرجد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل مکہ مکرمہ پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر روانہ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ آسمان سے ابابیل کے جھنڈ آئے جنہوں نے آ کر کنکر برسائے اور ابرہہ کے لشکر کو خاک میں ملا دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک آواز اشارہ تھا کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ اس گھر اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ پیر کے دن 22 ربیع اول کو ایک ایسا لمحہ آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نورانی بچے کو جنم دیا، جس کے ساتھ ہی نور کی روشنی پورے مکہ میں پھیل گئی۔ آسمان پر فرشتے نبی کی آمد کی خوشی منا رہے تھے اور زمین پر حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے آخری نبی آرام فرما رہے تھے۔ اس لمحے کی عظمت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے سردار تھے، جلدی سے کعبہ کے پاس آئے اور آ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اس بچے کا چہرہ دیکھا تو فوراً جان گئے کہ یہ عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا خاص نبی ہے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور زبان پر دعائیں تھیں۔ قریش کے لوگ حیران تھے کہ یہ کیسا بچہ ہے جس کی آمد پر آسمان اور زمین نے جشن منایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی گود میں لیا اور کعبہ کے پاس لے گئے۔ وہاں انہوں نے بچے کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے جس کی سب تعریف کریں۔ یہ نام عرب میں پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا، لیکن اب یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ یہ نبی سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت نہ صرف مکہ بلکہ پوری دنیا میں عجیب و غریب معجزات رونما ہوئے۔ ایوان کسریٰ لرز اٹھا اور اس کے 14 کنرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ ایک نئی روشنی، نئی امید، ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں بلکہ یہ روشنی کے اس سفر کا آغاز تھا جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک نئی امید کی کرن دیکھی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ نبی کی آمد نے ظلمت کو مٹا کر نور کو عام کیا، اور آج بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں جو بائبل اور قدیم کتابوں میں بیان کی گئی تھیں وہ کچھ یوں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں مختلف قدیم کتابوں اور بائبل میں موجود ہیں، جن میں ان کی نبوت اور ان کی شخصیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں میں اب ان پیشن گوئیوں کی تفصیل بیان کر رہی ہوں جو بائبل اور دیگر قدیم کتابوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بائبل عہد نامہ قدیم: میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ بھائیوں کا مطلب بنی اسرائیل کے بھائی یعنی بنی اسماعیل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تیری مانند سے مراد کہ ایک ایسا نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، یعنی شریعت لانے والا اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والا۔ کتاب یسعیاں: دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالے رہوں گا، میرا برگزیدہ جس سے میری جان خوش ہے۔ یہ آیت ایک نبی کی نشاندہی کرتی ہے جو اللہ کا برگزیدہ ہوگا اور قوموں پر عدالت کرے گا۔ بندے کا ذکر اس نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کا خالص عبادت گزار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کا کردار اور ان کی تعلیمات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا۔ کتاب حقوق اللہ کے ایمان سے آیا اور قدوس فاران کے پہاڑ سے اس کا جلال آسمانوں پر چھا گیا اور زمین اس کی ہم سے بھر گئی۔ تفسیر فاران وہ پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ کے علاقے میں واقع ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا تھا، اور یہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس آیات میں قدوس فاران واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مکہ مکرمہ سے اٹھے اور دنیا کو اللہ کے نور سے بھر دیا۔ انجیل یوحنا: میرے پاس تم سے کہنے کو اور بہت سی باتیں ہیں مگر اب تم ان کو نہیں سن سکتے، لیکن جب وہی یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تمہیں سچائی کی ساری باتیں بتائیں گی۔
यहाँ सच्चाई की रूह का जिक्र है जो लोगों को मुकम्मल सच्चाई बताएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल हिदायत और सच्चाई के पैगाम के साथ इंसानियत की रहनुमाई की, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाला सबसे बड़ा पैगाम था। हिंदुओं की किताबों में पेशन गोई, एक गैर हिंदू उस्ताद उसके पहलुकारों के साथ आएगा और इसका नाम मोहम्मद होगा। हिंदुओं की कदीम किताब में वाज़ेह तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निशानदही का जिक्र है। इसमें इन्हें एक गैर हिंदू के तौर पर बयान किया गया है जो हक की तालीम देने वाला होगा और इसके पहलुकार सच्चाई की राह पर चलेंगे। ये तमाम पेशन गोइयाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तस्दीक करती हैं। मुख्तलिफ कौमों, मज़ाहिब और किताबों में मौजूद इन पेशन गोइयों में एक बात मुश्तरक है, एक अजीम नबी की आमद जो दुनिया में अमन व इंसाफ और सच्चाई को आम करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और नबूवत इन तमाम पेशन गोइयों की तकमील है जो सदियों पहले की गई थी। सब्सक्राइब।